السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو جس طرح قتل کرنا اللہ کے ہاں جرم ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے، بالکل اسی طرح جنات کا قتل کرنا بھی اللہ کے ہاں جرم ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ جن سانپ کی شکل و صورت میں بعض اوقات گھروں میں چلے جاتے ہیں تو 3 دن تک چلے جانے کا حکم کریں۔ اگر چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اگر وہ سانپ ہوا تو وہ سانپ قتل ہوا، اگر وہ جن تھا تو اس نے سانپ کی شکل اختیار کر کے انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے زیادتی پر مجبور کیا ہے، تو بہرحال بغیر کسی سبب کے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، سانپ اور کتے وغیرہ ہیں، یعنی بعض جن سانپ اور کتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، وہ جنات جو زمین میں سکونت اختیار کرتے ہیں اور سفر وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ دنیا تکالیف اور مصائب کی اماج گاہ ہے، جس میں ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرتا ہے۔ در حقیقت یہ آزمائشیں اور امتحانات کسی انسان کو تکلیف و اذیت دینے کی خاطر اس پر نازل نہیں ہوتے۔ کسی مومن کے لیے تو ہر آزمائش اور تکلیف اجر و ثواب میں اضافے اور بلندی اور درجات کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح ہر مومن بندہ خوشی اور غمی کے ہر موقع پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ سے وابستہ رہتا ہے۔ ایسے ہی تنگی و تکلیف کے ہر موقع پر بھی اسی ذات بابرکات سے اپنے دکھوں کا مداوع اور آزمائشوں سے نجات طلب کرتا ہے۔ جادو اور آسیب وغیرہ بھی ایسی اشیاء ہیں جن سے چھٹکارے اور نجات کے لیے اسی پروردگار پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے، جو ہر نفع مند اور نقصان دہ چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ قرآن کریم جہانوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالا اور وہ اپنے رب تعالیٰ کے عزم و حکم کے ساتھ عزیز و حمید ذات کی طرف چلے۔ قرآن کریم وہ روشن چراغ ہے جس کے ذریعے جن و انس نے راہ ہدایت پر گامزن ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس کے اندر ہر اس چیز کو رکھ دیا جس کی مخلوق محتاج تھی۔ اس ہستی کو جس پر قرآن نازل ہوا مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ جب جنوں نے یہ قرآن سنا تو کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہیں کریں گے۔